جب امام مہدی نماز کے لیے جا رہے ہوں گے، دو فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھتے ہوئے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اتر جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اب بھی باحیات ہیں آسمانوں پر، اللہ کریم ان کو اتارے گا، وہ آئیں گے۔ حضرت امام مہدی فوراً ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پہچان لیں گے اور آپ کا ہاتھ پکڑ کر کے وہ لائیں گے، اور امامت کے لیے جب وہ آگے بڑھائیں تو عیسیٰ علیہ السلام نماز نہیں پڑھاتے ہیں، امام مہدی سے کہتے ہیں امام آپ ہی ہوں گے، حاکم آپ ہی ہوں گے، منتظم آپ ہی ہوں گے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام یہ بیان فرمائیں گے میں تو صرف اور صرف دجال کے قتل کے لیے آیا ہوں۔ اس کے بعد امام مہدی نماز سے فارغ ہو کر اللہ کا شکر بجا لائیں گے، پھر یہ عیسیٰ علیہ السلام کی معیت میں جیسی باہر نکلیں گے، حدیث پاک میں ہے عیسیٰ علیہ السلام کی سانس یا ان کی خوشبو جہاں تک جائے گی دجال اتنا تیز پگھلتا چلا جائے گا، قریب نہیں آ پائے گا۔ اب وہ ادھر ادھر بھاگا بھاگا پھر رہا ہوگا عیسیٰ علیہ السلام کے خوف سے۔ عیسیٰ علیہ السلام جس وقت آئیں گے وہ سنہرا دور حدیث پاک میں ہے، اب عیسیٰ علیہ السلام صلیب کو توڑ دیں گے کہ یہ عقیدہ ختم کرو، خنزیر کو ماریں گے، جزیہ ختم کریں گے، اور اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام اس ملعون دجال کو بھگاتے بھگاتے مقام لد پر لے جائیں گے جو آج اسرائیل میں ہے، وہاں تک لے کر جائیں گے۔ مقام لد پر عیسیٰ علیہ السلام اس کو اپنے تیر سے ماریں گے، ختم ہو چکا ہوگا۔ دجال کے جتنے ہمراہی تھے ان کو بھی عیسیٰ علیہ السلام ختم کر دیں گے۔ اب جب واپس عیسیٰ علیہ السلام دمشق پہنچیں گے ملک شام، تو حدیث پاک میں پوری روئے زمین پر ایک بھی کافر نہیں ہوگا، جو ہوگا وہ مسلمان ہوگا۔ یہ وہ وقت ہے جس کا وعدہ اللہ نے قرآن میں فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اپنے دین کو ساری دنیا پر غالب کرے۔ اب تک یہ دین پوری دنیا پر نہیں غالب آیا، لیکن وہ دن ہوگا جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے روئے زمین پر۔ اسی لیے میں کہتا ہوں وہ دن آئے گا جب ہر گھر سے آواز آئے گی لبیک یا رسول اللہ۔ وہ دن آئے گا، وہ وقت آئے گا۔ صبر کے بعد، ہر اندھیرے کے بعد صبح ہونا ہے، رات کے بعد اجالا آنا ہے۔ ہاں آج جو حالات ہیں انشاءاللہ العزیز کچھ دیر کی خاموشی ہے، پھر شور آئے گا۔ آج کتوں کا وقت ہے، کل ہمارا دور آئے گا انشاءاللہ العزیز۔ میرے عزیزو، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جب اسے قتل کر چکے ہوں گے اور پھر روئے زمین پر صرف پرچم اسلام لہرا رہا ہوگا، امام مہدی کی عمر 49 سال یا 50 سال کے آس پاس ہوگی، وہ بیت المقدس میں انتقال کر چکے ہوں گے۔ آپ کی جنازہ کی نماز عیسیٰ علیہ السلام پڑھائیں گے، وہیں دفن ہوں گے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام مومنین کو لے کر مدینہ طیبہ کا رخ کریں گے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے پاس عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام نکاح بھی فرمائیں گے، آپ کی اولاد بھی ہوں گی، لیکن مدینہ طیبہ میں آپ کا انتقال ہوگا اور میرے آقا کے حجرے میں دفن ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ روضہ مبارکہ، اس میں ایک جگہ عیسیٰ علیہ السلام کی باقی ہے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام وہاں دفن ہوں گے۔ لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں، عیسیٰ علیہ السلام اس وقت بھی نبی ہی رہیں گے، ان کا جو منصب نبوت ہے وہ ہے، لیکن شریعت ان کی نہیں چلے گی، میرے مصطفیٰ کی ہوگی۔ شریعت صرف میرے مصطفیٰ کی ہوگی، اس لیے کہ جس دن میرے آقا پیدا ہوئے اس دن سے لے کر قیامت تک صرف ایک ہی سکہ چلنا ہے، آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا، عالم میں رنگ بدلا صبح شب ولادت۔ عیسیٰ علیہ السلام کے انتقال کے بعد اب کیا ہوگا؟ اب کیا ہوگا؟ آپ دفن ہو چکے ہوں گے، قیامت قریب آ چکی ہوگی۔ اب اس کے بعد معاملہ یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی قوم یاجوج ماجوج کو پیدا کرے گا۔ ہاں اس میں بیچ میں ایک روایت یہ بھی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام
کو اللہ تبارک و تعالی حکم فرمائے گا کہ میں ایک ایسی قوم بھیج رہا ہوں جو دنیا میں فساد مچائے گی. جو مومنین ہیں ان کو لے کر کوہ طور پر چلے جائیں. عیسیٰ علیہ السلام کوہ طور کی طرف مومنین کو لے کر جائیں گے، لیکن اس وقت زمین پر یاجوج ماجوج ایک قوم ہے. یہ دو لوگ نہیں ہیں. بہت سارے لوگوں کے ذہن میں ایسی بات آتی یاجوج ماجوج دو آدمی ہوں گے. دو آدمی نہیں ہے، بہت بڑی فوج ہے، بہت بڑی فوج ہے. اور یہ ابھی موجود ہے. یافس بن نوح کی اولاد میں سے یہ ایک جزیرے میں قید ہے، وہ واللہ عالم. لیکن قرآن میں 16ویں پارے میں اس کا ذکر ہے کہ حضرت سکندر ذوالقرنین نے ایک لوہے کی پگھلا کر کے پہاڑوں کے بیچ دیوار بنا کر ان کو قید کر رکھا. یہ قوم آ نہیں سکتی. لیکن قیامت کے قریب وہ سد سکندری جو باندھی ہوئی دیوار ہے وہ ٹوٹ کر گر جائے گی. یاجوج ماجوج پورے باہر نکل آئیں گے، اور جیسے آئیں گے وہ جس ندی کے کنارے سے گزریں گے پورا پانی پی جائیں گے. وہ جو درخت ملے جو کچھ بھی ہو سب کھا جائیں گے، کچھ بھی نہیں. یہاں تک کہ یہ وہ زمانہ ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی موجود ہوں گے، ان کے انتقال سے پہلے ہی یہ یاجوج ماجوج آئیں. ایک بیل کا سر جو ہے 100 دینار میں مل رہا ہوگا، 100 سونے کے سکے. اور اس کو بھی لوگ غنیمت سمجھیں گے. اتنی مہنگائی کوئی چیز ہی نہیں مل رہی ہوگی، سب یہ کھا کر چٹ کر چکے ہوں گے. پھر عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ہی اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام یہ عرض کریں گے مولا اس ظالم یاجوج ماجوج سے ہمیں نجات عطا کر. اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بیماری ان کی گردن میں پیدا کرے گا، وائرس آئے گا ان کو بھی، یاجوج ماجوج کو. واللہ عالم اس وقت کا کون سا کورونا ہوگا، کون سا آئے گا. لیکن اس وائرس سے ایک ہی دن میں وہ پوری فوج مر جائے گی، اور مرنے کی وجہ سے پوری روئے زمین پر اتنی بدبو پھیل جائے گی، تعفن، اٹھانے والا کوئی نہیں ہے ان کی لاشیں. تو پھر یہ بھی ملتا ہے روایت میں کہ اللہ تعالیٰ لمبی بڑی گردنوں والے پرندے بھیجے گا. وہ پرندے ان کی لاشیں اٹھا کر کے جنگلوں کی طرف چلے جائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ بارش برسائے گا، اتنی تیز بارش برسے گی کہ پوری زمین پاک ہو چکی ہوگی. یاجوج ماجوج کا فتنہ ختم ہوگا. عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوگا. پھر اچانک ایک جانور باہر آئے گا جس کو دابۃ الارض کہا گیا ہے. یہ آئے گا، یہ آ کر کے اپنے ایک ہاتھ میں موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور ایک ہاتھ میں سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی، یہ دونوں لے کر کے زمین پر گھومتا رہے گا. جو مومن ہوگا اس کی پیشانی پر سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی سے نشان لگا دے گا. جو کافر ہوگا موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے اس پر لکیر کھینچ دے گا. جس کے لیے وہ نشانی لگا دیا وہ اسی حالت میں مرے گا. اور اس کے بعد پھر حدیث پاک میں ہے دابۃ الارض چلا جائے گا. پھر ہوگا یہ کہ ایک دن لوگ تھک کر کے سوئے ہوں گے، دھواں نظر آتا رہے گا ہر جگہ دھواں. لوگ پریشان ہوں گے، اور اس کے بعد سوئیں گے تو رات اتنی لمبی ہوگی کہ لوگ اکتا جائیں گے. سو کر اٹھیں گے پھر سوئیں گے، سو کر اٹھیں گے پھر سوئیں گے. بچے جو ہے چیخ مارتے رہیں گے، اور پھر جانور اپنی کھیتیوں کی طرف بھاگنے کے لیے بے قرار ہوں گے. لیکن رات لمبی ہوگی، 3 راتوں کے برابر ایک رات ہوگی. 3 بڑی راتوں کے برابر ایک رات کٹتی نہیں ہوگی. لوگ تھک چکے ہوں گے سو کر کے. اس کے بعد پھر اچانک چھوٹی روشنی آئے گی سورج کی. لوگ چیخ مارتے ہوئے خوشیوں سے باہر آ جائیں گے کہ اجالا آ گیا. پہلے تو لوگوں کو یہ لگ رہا تھا کہ اب اندھیرا ہے، اب سورج آئے گا ہی نہیں. لیکن جیسی روشنی آنے لگے گی سب بھاگ کر کے باہر آئیں گے. لیکن دیکھیں گے اس وقت تو سورج جو ہے پچھم کی طرف سے نکل رہا ہوگا. ابھی سورج کہاں سے نکلتا ہے؟ پورب، ایسٹ سے نا، مشرق سے. اس دن سورج ویسٹ کی طرف سے، مغرب کی طرف سے نکل رہا ہوگا، پچھم کی طرف سے. پہلے ہلکا نکلے گا سورج. یہ دیکھ کر کے جو لوگ بہت لمبا سو کر کے آئے ہوں گے گھبرا جائیں گے کہ آج کیا ہوا. یہ وہ دن ہوگا کہ میرے آقا نے فرمایا توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہوگا. اس کے بعد پھر کسی کا ایمان بھی قبول نہیں، کسی کی توبہ بھی قبول نہیں. یہ لاسٹ دن ہے توبہ کا. لاسٹ دن کیا، اس سے پہلے جو گزری رات لاسٹ تھی.
سورج نکل کر کے آئے گا دھیرے دھیرے دھیرے، اس کے بعد دوپہر کا وقت جتنا ہوتا ہے اتنے وقت تک وہ آئے گا، اور اس کے بعد پھر واپس مغرب کی طرف ہی چلا جائے گا۔ ایسا نہیں کہ پچھم سے نکل کر کے پورب میں ڈوبے گا، آدھے تک آئے گا دوپہر تک، اور اس کے بعد سورج پھر اپنے معمول کے مطابق جیسی روٹین ہے واپس پھر پچھم کی طرف چلا جائے گا، ڈوب جائے گا۔ یا آخری دن ہے، اب کسی کا ایمان کام نہ کرے گا، اب کسی کی توبہ کام نہ کرے گی، اب معاملات کیا ہوں گے؟ دھیرے دھیرے مومنین کا انتقال شروع ہوگا، تو نئے مومن نہیں ہوں گے، مومن انتقال کرتے جائیں گے، حکومتیں پھر سے ختم ہو جائیں گی۔ ایک روایت یہ بھی ملتی ہے جہجہ نام سے ایک اور بزرگ جو حکومت کریں گے چند سال، لیکن اس کے بعد پھر عادل حکمران نہیں آئیں گے، ختم ہوتے چلے جائیں گے۔ اب مسلمانوں کی تعداد جب گھٹنے لگے گی تو پھر بے حیائی بہت بڑھ جائے گی، اتنی کہ کھلے عام زمین پر سب کچھ ہونے لگے گا، ننگا پن جانوروں کی طرح لوگ زنا کرتے رہیں گے، سڑکوں پر، روڈوں پر، راستوں پر سب کھلے عام گناہ ہو رہے ہوں گے، بے حیائی بڑھ چکی ہوگی۔ یہاں تک کہ حبشیوں میں سے، اب کالے لوگوں میں سے ایک جماعت جائے گی خانہ کعبہ کو بھی گرا دے گی۔ یہ وہ زمانہ ہوگا جب مومنین ختم ہو چکے ہوں گے۔ اب اس کے بعد ایک ٹھنڈی ہوا چلے گی، نرم، اس کے متعلق فرمایا گیا ہے بہت نرم ہوا، میٹھی ہوا چلے گی، اور پوری دنیا میں چلے گی۔ جو مومن ہوگا وہ ہوا ان کے بغلوں سے گزرے گی تو وہ اسی وقت انتقال کر جائیں گے۔ ایمان والے ختم ہو چکے ہوں گے۔ اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روئے زمین پر اللہ اللہ کہنے والا کوئی بھی باقی نہیں رہے گا۔ یہ اینڈ لاسٹ مومنٹ پر میں آ رہا ہوں، ختم ہونے کے قریب ہے، سب مومنین انتقال کر چکے ہوں گے اس ہوا کے بعد۔ اس کے بعد چند سال زندگی گزرتی رہے گی نارمل، لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہوں گے، پھر اچانک ایک دن حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے۔ یہ سور ایک باجے کی شکل کی چیز ہے، دھیمی دھیمی آواز اس کی بڑھتی جائے گی۔ اب یہ آواز اتنی تیز بڑھے گی کہ دھماکہ ہوگا پوری زمین پر، زلزلہ آ جائے گا، اتنا بڑا زلزلہ آئے گا کہ قرآن میں ہے یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملہا۔ تم اس دن دیکھو گے حمل والی عورتوں کے پیٹ سے بچے باہر آ جائیں گے۔ ہر آدمی جو دودھ پلانے والی ماں جو ہے بچے کو لے کر بیٹھی ہوگی، اس آواز پر وہ بچے کو اٹھا کر پھینک دے گی۔ کوئی ماں اپنے بچے کو پھینکے گی؟ لیکن وہ دن ہوگا جب ماں اپنے بچے کو پھینک دے گی، حاملہ عورت اس کا پیٹ نکل کر کے بچہ باہر آ چکا ہوگا۔ لوگ جو کام کر رہے ہوں گے وہیں پر سب اپنے کام چھوڑ چکے ہوں گے، اور اس کے بعد پھر اسی سور کی آواز کے بڑھتے بڑھتے جب زمین میں زلزلے آئیں گے سب ختم ہو چکے ہوں گے، سب کی موت ہوگی۔ پھر اللہ فرماتا ہے وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، پہاڑوں کو دھنی ہوئی روئی کی طرح اڑایا جائے گا۔ اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، جب تم دیکھو گے سورج کو کالا کر دیا جائے گا، تارے آپس میں ٹکرا دیے جائیں گے، پھاڑ دیے جائیں گے، اور سمندروں میں آگ لگا دی جائے گی۔ یہ سب پوری دنیا تہس نہس ہو چکی ہوگی، ختم، یہ قیامت ہے۔ اس کے بعد پھر سارے جب فنا ہو چکے ہوں گے، اللہ تعالیٰ اسرافیل علیہ السلام کو بھی موت عطا کرے گا، اور روح نکالنے والے فرشتے عزرائیل علیہ السلام کو بھی موت عطا کرے گا۔ اب کون باقی رہے گا؟ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر شے فنا ہو چکی ہوگی، باقی رہنے والی ذات صرف تمہارے رب کی ہوگی۔ اس کے بعد مولا کریم کو جب منظور ہوگا اسرافیل علیہ السلام کو اٹھائے گا، اور پھر سور پھونکنے کا حکم ہوگا، دوبارہ سور پھونکا جائے گا۔ اب وہ جو منظر ہے وہ ایک الگ دنیا ہے، وہ ایک الگ دنیا ہے، عالم آخرت ہے۔ جب سور پھونکا جائے گا تو آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے انسان جنات آئے تھے سب کو اٹھایا جائے گا،
حدیث پاک میں ہے اب وہ دوسرے سور سے نفخہ ثانیہ سے سب سے پہلے جو اٹھے گا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر سے اٹھیں گے۔ حضور نے فرمایا دوسرے سور کے بعد میں اپنی قبر سے اس طرح اٹھوں گا کہ میرا ایک ہاتھ ابو بکر کے کندھے پر ہوگا، دوسرا ہاتھ عمر فاروق کے کندھے پر ہوگا۔ اس شان سے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میدان قیامت میں آئیں گے، اور اس کے بعد کے جو مناظر ہیں ہر آدمی کو کھڑا کر دیا جائے گا، ہر انسان کو میدان میں کھڑا کر دیا جائے گا، اور تمہیں چاہے تم کو مٹی کھا چکی ہو، تم کسی کی غذا بن چکے ہو، تم کو جلا دیا گیا ہو، تم کو پانی میں غرق کر دیا گیا ہو، کسی بھی حالت میں ہو، اور رب قدیر فرماتا ہے جب ہم نے تم کو نطفے سے پیدا کیا پورا انسان، تو تمہارے جلا کر خاک ہو جانے کے بعد تمہاری راکھ سے بھی وہ تم کو دوبارہ زندہ اٹھائے گا۔ جب تمہیں زندہ اٹھایا جائے گا پھر یہ میدان ہوگا، یہاں پر جو کھڑا کر کے حساب کتاب کا دن ہوگا وہ 50,000 سال کے برابر کا ہوگا۔ اب یہ ایک لمبی داستان ہے میرے عزیزو، وہاں کے جو حالات ہیں اس دن ایک آواز آ رہی ہوگی جس کو قرآن میں اللہ نے فرمایا لمن الملک اليوم، اللہ فرمائے گا آج کی بادشاہت کس کی ہے، آج کی بادشاہت کس کی ہے؟ پھر مولا خود فرماتا للہ الواحد القہار، ایک قہر کرنے والے خدا کی آج حکومت ہے۔ جو اکڑتے تھے، جو گھمنڈ کرتے تھے، سب کو کھڑا کیا جا چکا ہوگا، اور فرشتے پکار رہے ہوں گے این الجبارون این المتکبرون، کہاں ہیں غرور میں چلنے والے، کہاں ہیں اکڑ میں رہنے والے، سب جمع ہو جاؤ۔ سب کے گناہ ان کی پیشانیوں سے ظاہر ہو رہے ہوں گے، کسی کو داغ کر کے فرشتے نشان بنا رہے ہوں گے کہ یہ چور ہے، یہ زانی ہے، یہ شرابی ہے، یہ حرام خور بھی کرتا رہا، سب کی الگ نشانیاں بنائی جا رہی ہوں گی۔ اس بھرے محشر کے میدان میں ہمارے لیے کون ہے میرے عزیزو؟ ہم اسی رب ذوالجلال کو منانے کے لیے آج آئے ہیں۔ اس تصور کے ساتھ اب ہم کھڑے ہو کر اس کا ذکر کریں گے کہ مولا آج ہم تجھے منا رہے ہیں، تو ہم سب سے صلح فرما لے، کل بھری قیامت کے دن ہمیں ننگا اور ذلیل ہونے سے محفوظ فرما لے، اور قیامت کا دن ہوگا انشاءاللہ العزیز میرا رب اسی ذکر کی مجلس کی برکت سے ہماری بخشش کا اعلان فرمائے گا۔ وہ دن کتنا خوبصورت ہوگا، ذرا تصور کرو کہ اس ذکر کی مجلس کو اللہ تعالیٰ ذریعہ بنائے، اور قیامت کے دن جب سب کھڑے ہوں گے لاکھوں کی تعداد میں، اور تمہارا نام پکارا جا رہا ہوگا فلاں کا بیٹا فلاں کہاں ہے، تم گردن اونچی کر کے دیکھ رہے ہوں گے کیا ہے میرے حساب میں، کیا ہے میرے پلے میں، تو فرشتے کہیں گے اللہ کی طرف سے حکم آیا ہے، تیرے لیے جنت ہے، تیرے لیے جنت ہے۔